آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مذہبی شخصیات اسکالرس یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اسٹوڈنٹس میں خاص کر جو ہے الحاد کی طرف ایک رجحان دکھائی دیتا ہے۔ مذہب کے بارے میں اصل میں بے اطمینانی کے جو اسباب ہیں وہ ہماری معاشرے میں اور ہمارے نوجوانوں میں وہ شخصی نوعیت کے نہیں ہیں۔ فیمنزم کی لہر کو پاکستانی معاشرے میں کیا اس کو آپ امپورٹڈ کہیں گے یا یہ کہ واقعی یہاں کی اوریجنل بحث ہے؟ اس کو اس طرح سے آپ بیرونی نہیں کہہ سکتے کہ ماڈرنٹی نے یا کلونیل ماڈرنٹی نے ہمارے معاشروں کو جس نئے ڈھب پہ ڈھالنے کا عمل شروع کیا تھا اس میں یہ بحثیں پیدا ہونا تو ناگزیر تھا۔ یعنی آپ معاشرے کا سٹرکچر بدل دیں، آپ معیشت کا سٹرکچر بدل دیں، نئے جو سانچے ہیں وہ اس میں متعارف کروانا شروع کر دیں، اور جو پرانے سانچے ہیں، کلچر ہے، یہاں کی روایات ہیں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہوں تو کانفلکٹ تو پیدا ہوگا۔ جب کانفلکٹ پیدا ہوگا تو یہ دونوں طرح کی بحثیں اس میں پیدا ہونا ناگزیر ہے۔ ماڈرنٹی جس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہے اور مقامی روایات، مقامی کلچر اس میں مزاحمت کرے گا تو وہاں فیمنزم جیسے بیانیے ہیں وہ لازماً پیدا ہوں گے۔ کیا اگر ہم شخصی نجات کے اوپر زیادہ زور دیں تو فرقہ واریت جو ہے اس پر ہم قابو پا سکتے ہیں؟ اس کی نوعیت یا اس کا منبع ضروری نہیں کہ ایک ہی چیز ہو۔ ہم بر صغیر میں جس فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں تو وہ پچھلے 200، 250، 300 سال میں پھیلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اس کے اسباب تاریخی ہیں۔ رویوں کے مسئلے، مذہبی فکر کے مسئلے تو ہیں ہی، وہ تو ہمیشہ سے چلے آ رہے تھے، لیکن ہمیں جس فرقہ واریت کا سامنا ہے یا آپ جس کی تقسیم کا سامنا ہے وہ تو تاریخی اسباب سے پیدا ہونے والی ہے۔ آخرت میں جب لوگوں نے پیش ہونا ہے تو وہاں پر تو انفرادی نجات کی بات ہوتی ہے، ہر آدمی اپنے عمل کا اور اپنے ایمان کا جواب دہ ہوگا۔ تو آخرت میں تو کوئی فرقہ مل کے پیش نہیں ہوگا۔ اسٹیٹ کا جو رول ہے اسلامی تاریخ میں وہ سیکولر ہے یا وہ ایک مذہبی رول ہے؟ اگر تو سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ جو حکمران ہیں یا جو مسلمانوں کا نظام حکومت ہے، جو ان کی سیاسی طاقت ہے، وہ شریعت کی پابند نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ ہر معاملہ وہ مذہبی علماء سے پوچھ کے نہیں طے کیا جاتا تھا، بس خاص مذہبی قوانین کے علاوہ ایک دائرہ ایسا بھی مانا جائے جس میں مذہبی علم وغیرہ کی کوئی خاص ضرورت نہیں، بلکہ آپ دنیاوی دانش اور اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس مفہوم میں رہی ہے سیکولرزم۔ اس طرح یہ کہ کوئی ایک خاص مذہبی تعبیر ریاست کی طرف سے لوگوں پر نہ تھوپی جائے۔ گزشتہ چند برسوں سے ایک رجحان پیدا ہوا ہے کہ رمضان کو باقاعدہ ایک سیلیبریشن کی طرف نیا رجحان دیکھتے ہیں ہم۔ سیلیبریشن جو ہے وہ عید کے موقع پہ ہونی چاہیے، اور اس بنیاد پر ہونی چاہیے کہ ہم نے ایک مہینہ اللہ کی عبادت میں حتی الامکان گناہوں سے بچتے ہوئے گزارا۔ شخصی عبادت کی بجائے اس پہ جیسے اسٹیٹ ہے وہ ریسٹورنٹس کے آگے پردے، ریڈیو کے آگے پردے، اور وہ جو جھوٹ بول کے کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں مجھے کھانا دے دو، تو کیا یہ نہیں لگتا کہ ہم ہر چیز میں دکھاوا اور منافقت کو خود شامل کرتے ہیں اسٹیٹ کے لیول پر؟ معاشرہ بھی حساس ہو اور کہیں اس کی بہت کھلی وائلیشن اگر ہو رہی ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ اقدام قانون کو، ریاست کو بھی کرنے پڑتے ہیں۔ امت میں تراویح کو لے کر بھی ایک اختلاف پایا جاتا ہے، اختلاف رائے ہے، بعض کا رکعتوں پر اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ 8 رکعتیں پڑھنی چاہیے، کوئی کہتے ہیں 20 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور بعض اس کو سرے سے ہی مسترد کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان عبادت کا مہینہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی باتیں یہی بیان کی ہے، دن کو روزہ اور رات کو قیام۔ عام دنوں میں بھی ہونا چاہیے لیکن رمضان میں زیادہ اہتمام سے ہونا چاہیے۔ کہ آج کل سر یہ ڈیجیٹل موبائل کا دور ہے، کچھ لوگ جو ہے تراویح کے دوران کو کھول کے وہاں سے ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے۔ قرآن کو کتنا آپ کہتے ہیں کہ تقسیم کیا جاتا ہے، 7 دنوں میں، 3 دنوں میں، یا کہ مقابلہ کرنا ہے کہ میں نے کتنے پڑھے؟ کسی بھی عمل میں مقابلے بازی کا یا تعداد زیادہ دکھانے کا یا بتانے کا تو دین میں یہ کوئی مستحسن عمل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دنوں میں عموماً یہ تعلیم کی ہے کہ 7 دنوں سے پہلے قرآن مکمل نہ کیا جائے۔ دیکھا جائے تو کیا یہ جو مذہبی علماء ہیں یہ ان کی ثواب دید اور ذمہ داری ہے کہ وہ چاند کو دیکھنا ہے، یا یہ ماہرین فلکیات کی ڈومین آتی ہے؟ کا جو بھی معاملہ ہو وہ جب اس طرح کی شکل اختیار کر لینا تو وہ پھر فقہی سے زیادہ وہ ایک انتظامی مسئلہ بن جاتا ہے۔ اپنے پسندیدہ شعر سرکاری کو سنا دیں۔ والنفس راغبۃ اذا رغبتها واذا ترد الى قلیل تقنع۔ انسان کا جو نفس ہے اس کو آپ امید اور رغبت دلاتے جائیں تو یہ بڑھتی جاتی ہے، لیکن اس کو اگر آپ قناعت پہ لانا چاہیں تو یہ قناعت بھی قبول کر لیتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈائلیکٹکس کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈائلیکٹکس جو چینل شروع کیا ہے اس کا مقصد بھی جو تھا وہ مکالمہ اور گفتگو تھی، جس میں ہم ایکو چیمبر کی طرح صرف خود ہی بات نہ کریں بلکہ ایک مکالمے کا آغاز کریں، جس میں ہم کسی بھی ٹاپک کے اوپر ایک کھلی گفتگو کریں، جس میں مختلف آوازوں کو سنا جائے اور سمجھا جائے اور آپ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے۔
تو آج جو ہمارے مہمان ہیں رمضان المبارک جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اب سٹارٹ ہو گیا ہے، تو اس کی مناسبت سے ہم نے جو آج اپنے مہمان کو دعوت دی ہے وہ بہت بڑے مذہبی اسکالر اور ایک بہت بڑے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے جو دادا تھے وہ سرفراز صفدر صاحب جو تھے، وہ آپ کو پتہ ہے گجرانوالہ کی ایک بہت بڑی علمی ادبی شخصیت. پھر ان کے جو ان کے والد صاحب ہیں وہ زاہد الراشدی صاحب، وہ بھی ایک بہت بڑے جو ہے علمی روایت سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک رسالہ بھی جو آپ کو پتہ ہے وہاں سے نکلتا رہا ہے. تو ان کے آج جو بیٹے ہیں ڈاکٹر عمار خان ناصر، جو کہ فقہ، حدیث، قرآن اور عصر حاضر کے اوپر جو ہے بہت بڑا علمی کام کر چکے ہیں اور ابھی تک کر بھی رہے ہیں. سر کو آج دعوت دیتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں سر بتائیے آج کل کیا چل رہا ہے سر؟ جی معمول کے جو کام ہیں، کچھ یونیورسٹی میں پڑھانا اور اپنے طور پہ کچھ پڑھنے لکھنے کا کام، معمول کے کام چل رہے ہیں. زبردست. جی سر، سوال یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مذہبی شخصیات، اسکالرس یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اسٹوڈنٹس میں خاص کر جو ہے الحاد کی طرف ایک رجحان دکھائی دیتا ہے. تو اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اسٹوڈنٹس میں آپ کو جو الحاد آپ کہنا چاہیں یا مذہب کے بارے میں سوالات کہنا چاہیں، بے اطمینانی کہنا چاہیں، تو اساتذہ سے گفتگو کرنے سے یا انٹریکشن سے تو جو شخصی نوعیت کے سوالات ہوں وہ ایک اس میں گفتگو کرنا یا استاد سے کچھ سیکھنا وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. مذہب کے بارے میں اصل میں بے اطمینانی کے جو اسباب ہیں وہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے نوجوانوں میں وہ شخصی نوعیت کے نہیں ہیں. بنیادی طور پر انفرادی سوالات نہیں ہیں. وہ ایسے سوالات ہیں جو جس ماحول میں وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، جس دنیا میں وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اس دنیا اور اس ماحول سے پیدا ہونے والے سوالات. تو وہ سوالات ان کے اپنے ذاتی غور و فکر سے کہیں پیدا ہوئے نہیں ہیں. ٹھیک. وہ سوالات ہیں جو ان کے ماحول میں اور جس صورتحال میں وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اس سے فطری طور پر کچھ سوالات خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. بہت سے سوالات ہیں جو اب ڈسکس ہو رہے ہیں، مغرب میں پہلے سے ڈسکس ہو رہے تھے، اب ان کی خبر اطلاع یہاں بھی آسانی سے پہنچ جاتی ہے. جی. تو اس طرح کی پھر چیزوں میں محض گفتگو یا اساتذہ سے کچھ سمجھ لینا یا سیکھ لینا وہ کافی نہیں ہوتا. جی ٹھیک. اس کو خود بھی پڑھنا چاہیے اور پھر اس سے جو سوالات نکلیں یا جو بھی نہیں، وہ اصل میں صرف فکری ہے نہیں نا. یعنی وہ صرف فکری سوالات نہیں ہیں کیونکہ فکری الجھن ہو اور وہ دور کر دی جائے. اصل میں جو صورتحال ہے، معاشرے کی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، تہذیبی صورتحال ہے، پوری دنیا میں جو ایک ابتری کی کیفیت ہے، وہ تو جب تک تاریخی اسباب وہ ایڈریس نہیں ہوں گے، حالات میں کوئی ایسی بھی تبدیلی نہیں آئے گی جو انسان کو کچھ مثبت زاویہ نظر پیدا کرے یا اس کے اندر کوئی پازیٹیوٹی پیدا کرے، تو اس کے بغیر پھر مشکل ہے. جیسے آپ نے صورتحال کی بات کی، اسی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ماڈرنزم کے بعد جو پوسٹ ماڈرنزم آتا ہے وہ بھی ایک صورتحال ہے. اسی صورتحال میں ایک ہمیں آئیڈینٹی پالیٹکس میں ایک بڑا جو نظر آتا ہے ایک لفظ، وہ ہے ایک اصطلاح جو ہے وہ ہے فیمنزم کی. جو فیمنزم کی اصطلاح جو پچھلے 10 سال سے آپ کو جیسے آپ نے صورتحال کی بات کی، وہ پاکستان میں بھی کافی طور پہ وہ بحث میں بھی آ رہی ہے، دونوں طبقوں کی طرف سے آ رہی ہے، لبرل سائڈ سے بھی آ رہی ہے اور مذہبی سائڈ سے بھی آ رہی ہے. تو ہم جیسے اب لبرل سائڈ سے دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ قوانین بھی اب بننے شروع ہو گئے ان کے پریشر کی وجہ سے. جیسے آپ نے ایک ابھی قانون دیکھا ہے کہ جو کم عمر بچیوں کی شادی کا تھا، جس کے اوپر دوسری طرف سے بھی کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ میں غصے میں ضرور ان سے شادی کروں گا. تو یہ جو ہے ایک رویہ، جیسے ہم کمپارٹمنٹس میں ہیں بجائے ڈائیلاگس کے ہم اپنی پوزیشنز لے کے بیٹھ گئے ہیں. تو اس میں آپ فیمنزم کی لہر کو پاکستانی معاشرے میں کیا اس کو آپ امپورٹڈ کہیں گے یا یہ کہ واقعی یہاں کی اوریجنل بحث ہے؟ لیکن جو بحثیں ہیں اس وقت جتنی بھی فکری یا سماجی یا سیاسی، اس میں اب یہ تفریق کرنا تو بڑا مشکل ہو گیا کہ کون سی امپوزڈ ہے یا امپورٹڈ ہے اور کون سی یہاں اندرونی طور پر پیدا ہوئی ہے. کیونکہ مسلمان معاشرے پچھلے 200 سال سے
تو ان کا اپنا جو ایک تاریخی سفر چل رہا تھا وہ اس میں تو ایک رپچر واقع ہو گیا نا. اب ہم اس تسلسل میں نہیں کھڑے ہیں. ہمارے خطے کی خاص طور پر تو نئی تشکیل اس کے سماج کی بھی، تعلیم کی بھی، سیاست کی بھی، معیشت کی بھی، وہ تو کلونیل دور میں ہوئی ہے. تو اور وہ جب ہوئی ہے تو اب اس کشمکش میں ہم مستقل طور پر مبتلا ہیں. اب ایک لحاظ سے آپ کہیں تو فیمنزم کی بحث کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ باہر سے درآمد کی گئی ہے، لیکن اس کو اس طرح سے آپ بیرونی نہیں کہہ سکتے کہ ماڈرنٹی نے یا کلونیل ماڈرنٹی نے ہمارے معاشروں کو جس نئے ڈھب پہ ڈھالنے کا عمل شروع کیا تھا اس میں یہ بحثیں پیدا ہونا تو ناگزیر تھا. یعنی آپ معاشرے کا سٹرکچر بدل دیں، آپ معیشت کا سٹرکچر بدل دیں، آپ نئے جو سانچے ہیں وہ اس میں متعارف کروانا شروع کر دیں، اور جو پرانے سانچے ہیں، کلچر ہے، یہاں کی روایات ہیں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہوں، تو کانفلکٹ تو پیدا ہوگا. جب کانفلکٹ پیدا ہوگا تو یہ دونوں طرح کی بحثیں اس میں پیدا ہونا ناگزیر ہے. ماڈرنٹی جس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہے اور مقامی روایات، مقامی کلچر اس میں مزاحمت کرے گا، تو وہاں فیمنزم جیسے جو بیانیے ہیں وہ لازماً پیدا ہوں گے. کیونکہ سوچ یا تصور آپ کے پاس یہ ہے کہ خواتین کو یہ حقوق ملنے چاہیے، لیکن معاشرہ، یہاں کا کلچر، یہاں کا پاور سٹرکچر وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے لیے ابھی اس نے سفر بھی نہیں کیا، تو رد عمل میں فیمنزم لازماً پیدا ہوگا. اس طرح جو تبدیلیاں آ چکی ہیں انہوں نے پہلے سے موجود جو سٹرکچرز تھے، بیانیے تھے، ان کو متاثر کیا، تو وہاں پر بھی رد عمل پیدا ہو رہا ہے. تو یہ ایک تاریخی صورتحال ہے. اس میں ہمیں بیانیوں کو یا رد عمل کو اس طرح سادگی سے دیکھنے کے بجائے کہ وہ باہر کی ہیں یا اندر کی ہیں، ان کو ایک انسانی مسئلے کے طور پر دیکھنا چاہیے. ایک تاریخی صورتحال ہے جس میں یہ دونوں رویے پیدا ہونا اور رویوں میں شدت پیدا ہونا یہ قابل فہم ہے. جی، بلکہ ہمارے ہاں تو یوں بھی ہے نا کہ ویسٹرن فیمنزم اور اسلامک فیمنزم اب دو طرح کی اصطلاحیں پائی جاتی ہیں. وہ جب ایک جدل واقع ہوتا ہے نا جی فکری، تو اس میں پھر کئی پوزیشنیں، کچھ ادھر کوئی وہ پورا ایک اسپیکٹرم بن جاتا ہے. جی کچھ اس رائٹ اس ایکسٹریم پہ کھڑے ہوں گے، کچھ یہاں کھڑے ہوں گے، بیچ میں کہیں جگہ بنا رہے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. ان میں سے کوئی چیز بھی تعجب کا اب تو سر وہ کہتے ہیں کہ کموڈیفائنگ بھی کیا جا رہا ہے نا فیمنزم کو. اسلامک فیمنزم جیسے ویل ہے، اس کو فیشن بھی بنا دیا جا رہا ہے. وہ بڑے بڑے مہنگے ہیں سر، $1,000 کے بھی ہیں. اس طرح کچھ چیزوں کو کموڈیفائی کرنے کے لیے جو کیپٹلزم ہے وہ بھی اس کو پروموٹ کر رہا ہے. ظاہر ہے تو کیپٹلزم ماڈرنٹی کا حصہ ہے. اس کے بغیر وہ اسی صورتحال میں وہ بھی اپنی کیپٹلزم اپنا کام کر رہا ہے. جی. وہ آپ کوئی آئیڈیا، کوئی فکر، کوئی ایک علامت، جو بھی چیز لے کے آئیں گے، کیپٹلزم اس کو بیچے گا، مارکیٹ بیچے گا بھی اور اس سے کمائے گا بھی. اچھا سر، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فرقہ واریت ہمارے معاشرے کا ایک اہم چیلنج ہے، اور جب کہ مونٹگومری واٹ نے بھی اس کے اوپر کافی کام کیا ہے، تو کیا جو قرآن مجید میں ہے کہ انسان کی شخصی نجات پر بات کی جاتی ہے، نہ کہ اجتماعیت جو ہے اس کو فروغ دیا گیا ہے، تو کیا اگر ہم شخصی نجات کے اوپر زیادہ زور دیں تو فرقہ واریت جو ہے اس پر ہم قابو پا سکتے ہیں؟ فرقہ واریت کا جو مظہر ہے نا، اس کو بھی میرے خیال میں آپ کس معاشرے میں اور تاریخ کے کس مرحلے میں اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. جی، تو سیٹنگ دیکھنا اہم ہے. ہر فرقہ واریت، اس کی نوعیت یا اس کا منبع ضروری نہیں کہ ایک ہی چیز ہو. جی. تو مثال کے طور پر اسلام کے پہلے دور میں وہاں جب فرقہ واریت کا ظہور ہونا شروع ہوا تو اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کے اسباب یا اس کی نوعیت کچھ مختلف ہے. لیکن ہم بر صغیر میں جس فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں تو وہ پچھلے 200، 250، 300 سال میں آپ کو زیادہ پھیلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اس کے اسباب تاریخی ہیں. ٹھیک. رویوں کے مسئلے، مذہبی فکر کے مسئلے تو ہیں ہی، وہ تو ہمیشہ سے چلے آ رہے تھے. لیکن ہمیں جس فرقہ واریت کا سامنا ہے یا آپ جس کی تقسیم کا سامنا ہے، وہ تو تاریخی اسباب سے پیدا ہونے والی ہے. تو اس میں یعنی یہ تنقید اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کسی چیز کو موضوع بنانا چاہیں، یعنی اس کو ریمیڈی کرنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے،
تو پھر اس کے اسباب کا اور جڑوں کا تجزیہ بھی صحیح ہونا چاہیے. تو فرقہ واریت کو ہم صرف مذہبی تعلیم سے یا ایک درست مذہبی نقطہ نظر پیش کر کے اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. وہ بھی ضروری ہے، لیکن جو اس کے ساتھ تاریخی بیک گراؤنڈ ہے، جو تاریخی اسباب ہیں، اور اس کے ساتھ جتنے بھی مادی اسباب، سیاسی اسباب، معاشی اسباب جڑ جاتے ہیں، ان سب کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا. جی. اور دوسری انہوں نے بات کی کہ شخصی ہونے سے اور ناجی فرقہ ہونے سے، تو اس کا بھی تھوڑا سا اثر ہے کہ جیسے آتا ہے اسلامک لٹریچر میں کہ ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، ناجی فرقہ جو ہوگا. تو کیا اس کا بھی اثر ہے کہ ہر فرقہ چاہتا ہے کہ میں ناجی بن جاؤں اور میں اپنے آپ کو اس طرح پروموٹ کروں تاکہ میری جماعت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے؟ جو مذاہب ہیں، ابراہیمی مذاہب خاص طور پہ، وہ جب انسان کی نجات کی بات کرتے ہیں تو آخرت میں جب لوگوں نے پیش ہونا ہے تو وہاں پر تو انفرادی نجات کی بات ہوتی ہے. ہر آدمی اپنے عمل کا اور اپنے ایمان کا جواب دہ ہوگا. تو آخرت میں تو کوئی فرقہ مل کے پیش نہیں ہوگا، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ جواب دہ ہوگا. لیکن دنیا میں کسی آدمی نے کیا فکر میں، عمل میں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، تو وہ کوئی ایک طریقہ تو ہوگا نا. اور وہ اگر وہ کسی ایک مذہبی روایت میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، تفریق پیدا ہو گئی ہے، بہت سی تعبیریں سامنے آ گئی ہیں، تو پھر ایک فرد کو بھی یہ طے کرنے کے لیے کیا میں آخرت میں اللہ کے سامنے صحیح اگر فکر و عمل کے لیے جواب دوں تو ان میں سے میں کس کو چنوں. تو وہ لازماً اختلاف کے بعد اس کو آپ فرد پہ اس طرح منحصر نہیں چھوڑ سکتے. وہ جہاں بھی جو بھی چند لوگ کسی ایک نقطہ نظر یا ایک تعبیر پر آپس میں اتفاق محسوس کریں گے تو ان کا ایک گروہ بن جائے گا. تو دنیا میں فرقہ بندی یہاں سے پیدا ہوتی ہے. آخرت میں تو ظاہر ہے ہم نے اکیلے جواب دینا ہے، لیکن دنیا میں میں کون سا طریقہ اختیار کروں، کون سی تعبیر اختیار کروں. تو میرے ساتھ اور بھی اگر 2 4 8 10 ہزار لوگ اس پہ متفق ہو جائیں گے تو ہمارا ایک فرقہ بن جائے گا. بالکل. سر ابھی جو آپ نے جیسے بات کی، اس میں ایک امپورٹنٹ جو ایک کویشچن آج کل آپ دیکھتے ہیں نوجوانوں میں بھی آتا ہے اور سیاسی لیول پہ بھی اور اکیڈیمیا میں بھی آتا ہے، وہ ہے کہ اسٹیٹ کا جو رول ہے اسلامی تاریخ میں وہ سیکولر ہے یا وہ ایک مذہبی رول ہے. کیونکہ آپ نے جو فقہ پہ بھی کام کیا اس میں بھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت ہے، آئینی حیثیت یا سنت کی جو حیثیت ہے، اس میں آپ نے بتایا کہ ایک ان کا پیغمبرانہ رول تھا جس میں وہ وحی سے ڈائریکٹ جو ہے وہ کلام کرتے تھے. دوسرا آپ نے بتایا کہ ان کے کچھ آرڈر جو تھے وہ بحیثیت سربراہ مملکت تھے، اور تیسرا جو تھا وہ ان کا بحیثیت بزرگ کے طور پہ مشورے کے طور پہ تھے. ان تینوں جو شیڈز ہیں، جو تعبیر ہیں، ایک ان کو کون ڈیفائن کرے گا؟ اور دوسری بات ہے کہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جو جیسے رضا ارسلان وغیرہ بھی ہیں کہ جو اسلامک خلافت تھی شروع میں وہ بالکل نیچرلی سیکولر تھی. جیسے حضرت ابوبکر ہیں، جیسے حضرت عمر ہیں، ان کے دور میں بھی وہ مذہبی تشریحات نہیں کرتا تھا جو ہوتا تھا آپ کا خلیفہ، بلکہ اس کا رول ہوتا تھا پروٹیکشن، جو ہے اسلامک امہ کی پروٹیکشن کرنا ہے، اس کی جو لائف کی، اس کی پراپرٹی کی. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو فقہ کا کام تھا وہاں پہ وہ آزادانہ تھا. عبداللہ ابن مسعود کی اپنی تشریح ہوتی تھی، عبداللہ بن عمر کی اپنی تشریحات تھیں، حضرت عائشہ کی اپنی تھیں، حضرت علی کی اپنی تھی، اور وہاں پہ خلیفہ کسی کو ایک کو امپوز بھی نہیں کرتا تھا. تو خلیفہ کا جو رول ہے وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں اسٹیٹ کو کتنی حد تک جو ہے وہ سیکولر ہونا چاہیے اور کتنی حد تک وہ مذہبی یا مورل پالیسنگ کر سکتے؟ اس میں نا سیکولرزم کا مفہوم اصل میں متعین کرنا چاہیے کہ ہم کن معنوں میں سیکولرزم بول رہے ہیں. تو آپ نے جو سوالات کیے نا ان میں 2-3 مختلف معنی سیکولرزم کے مکس ہو رہے ہیں. تو اگر تو سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ جو حکمران ہیں یا جو مسلمانوں کا نظام حکومت ہے، جو ان کی سیاسی طاقت ہے، وہ شریعت کی پابند نہیں ہے، اور شریعت نے اجتماع سے متعلق جو ہمیں ہدایات دی ہیں ان کے مطابق معاملات کو چلانے کی پابند نہیں ہے، یا ان سے بے نیاز ہو کر وہ کوئی بھی فیصلے کر سکتی ہے. تو اس مفہوم میں تو اسلامی تاریخ میں سیکولرزم نہیں رہا، تھیوریٹیکلی بھی نہیں رہا اور عملاً بھی نہیں رہا. جتنی بھی ہماری سلطنتیں ہیں وہ قانون میں اسی لیے ان کو فقہا کی کسی نہ کسی فقہی مکتب فکر کو شامل کرنا پڑتا تھا تاکہ کم سے کم لوگوں کے معاملات کے فیصلے وہ مذہبی قانون کے مطابق کیا جا سکے. تو اس مفہوم میں تو اسلامی تاریخ میں سیکولرزم
نہیں رہا، وہ ایک جدید مظہر ہے. باقی جو مفہوم ہے اس میں اگر ان کو آپ سیکولرزم کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ ہر معاملہ وہ مذہبی علماء سے پوچھ کے نہیں طے کیا جاتا تھا. مذہبی قانون کی اپنی ایک ڈومین تھی اور اس کے علاوہ حکمرانوں کے پاس ایک بڑا وسیع دائرہ ہوتا تھا جس میں وہ اپنی ثوابدید سے، سیاسی مصلحت سے، اپنی جو اجتماعی دانش ہے اس کو استعمال کر کے بھی فیصلے کرتے تھے. تو اگر سیکولرزم سے یہ مطلب ہے کہ بس خاص مذہبی قوانین کے علاوہ ایک دائرہ ایسا بھی مانا جائے جس میں مذہبی علم وغیرہ کی کوئی خاص ضرورت نہیں، بلکہ آپ دنیاوی دانش اور اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس مفہوم میں رہی ہے سیکولرزم. اس طرح یہ کہ کوئی ایک خاص مذہبی تعبیر ریاست کی طرف سے وہ لوگوں پر نہ تھوپی جائے عقیدے کی سطح پر یا فقہی قوانین کی حد تک، تو یہ گنجائش بھی ہماری تاریخ میں رہی ہے. اس کو آپ سیکولرزم کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. جدید ریاست میں جو فرق واقع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جدید ریاست بنیادی طور پر اپنے تصور میں یا اپنا جو بھی وہ ایک اسٹرکچر کھڑا کرتی ہے اس میں بنیادی طور پر وہ شریعت کی یا کسی مذہبی قانون کی پابندی قبول نہیں کرتی. یہ اس میں بلٹ ان نہیں ہے. کسی جگہ پر اگر حکمران مذہبی مزاج کے ہیں تو وہ اپنے فیصلے سے اس میں مذہب کو یا شریعت کو شامل کر لیں گے. اگر کسی معاشرے میں جیسے پاکستان ہے، سماج میں مذہب مضبوط ہے، کلچر میں مضبوط ہے، تو مذہبی سیاست وہاں پر وجود میں آئے گی اور وہ عوامی دباؤ سے بہت سی چیزیں ریاست کو مجبور کرے گی کہ وہ ان کو اپنائے. تو جدید ریاست میں یہ ایک مشکل ہے، یہ ایک مسئلہ ہے کہ اس میں ریاست بنیادی طور پر خود کو اپنے آپ کا پابند نہیں سمجھتی اور پریکٹیکل پرپزز کے لیے ریاست کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ مذہبی قانون کے بغیر بھی اپنے سارے معاملات چلا سکتی ہے. لیکن یہاں پر پھر معاشرے کو یا جو اسلامسٹ طبقے ہیں یا جو روایتی مذہبی طبقے ہیں ان کو پھر ایک زور لگانا پڑتا ہے کہ ریاست مذہبی قانون کی پابندی کرے یا اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالے. جس طرح مختلف پریشر گروپس اپنا کام کرتے ہیں اس طرح یہ بھی کر سکتے ہیں. جس طرح کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کی کیا حیثیت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ چند برسوں سے ایک ٹرینڈ، ایک رجحان پیدا ہوا ہے کہ رمضان کو باقاعدہ ایک سیلیبریشن کی طرف ایک نیا رجحان دیکھتے ہیں ہم، جس کی ایک مثال کمرشلائزیشن ہے. مطلب ہمارے مختلف چینلز جو ہیں وہاں پہ رمضان ٹرانسمیشنز نظر آتی ہیں. تو کیا اس سے جو رمضان کی اسپرٹ ہے وہ متاثر نہیں ہوتی ہے؟ جو وقت عبادات میں صرف ہونا چاہیے وہ رمضان ٹرانسمیشنز کو دیکھنے میں صرف ہو جاتا ہے. یہ تو بالکل درست بات ہے. اصل میں مذہب کو یا خاص مذہبی مواقع ان کو مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا ایک رجحان تو مذہبی روایتوں میں ویسے پیدا ہو ہی جاتا. وہ جدید دور سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو مذہبی جذبات، مذہبی تہوار، مذہبی مواقع ان کے ساتھ ایسی ایکٹیویٹیز وابستہ رہی ہیں، ہو جاتی ہیں کہ اس کا ایک مادی پہلو بھی ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹلزم نے اور پھر اس کے جتنے بھی اس کے پاس ٹولز ہیں اس نے جدید دور میں زیادہ بڑے پیمانے پر اس کو اختیار کیا ہے. تو ہر وہ چیز جو بک سکتی ہے وہ بکتی ہے. تو اس کا اثر تو ظاہر ہے یہ لازماً پڑتا ہے کہ آپ کے جو رمضان تو ہے ہی عبادت کے لیے، وہ تو ہے ہی تزکیہ نفس کے لیے، وہ تو ہے ہی تقوی کا احساس پیدا کرنے کے لیے. تو اس میں آپ لوگوں کو یہ توجہ دلا سکتے ہیں، توجہ دلانی بھی چاہیے کہ اس کے اثرات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. سیلیبریشن جو ہے وہ عید کے موقع پہ ہونی چاہیے اور اس بنیاد پر ہونی چاہیے کہ ہم نے ایک مہینہ اللہ کی عبادت میں حتی الامکان گناہوں سے بچتے ہوئے گزار دیا. اسی سے سر ایک جڑتا ہوا سوال ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے اس کے اندر جیسے کہ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے بھی ایک کام کیا، انہوں نے کہا کہ جو عبادات ہوتی ہیں نا وہ اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ معاملہ ہوتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز ہے اس میں کہا گیا ہے کہ تم نماز پڑھو گے تو تم فحاشی اور اسے بچ جاؤ گے. ٹھیک، اسی طرح روزوں کے بارے میں کہا گیا کہ روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم امید ہے کہ تم متقی ہو جاؤ. مطلب اگر تم روزے رکھو گے تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ گے، اگر روزے نہیں رکھو گے تو تقویٰ سے تم دور ہوتے جاؤ گے. تو یہاں پہ جو رول ایک تیسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ایک آرڈیننس آتا ہے
اس کے مطابق آپ زیادہ زور جو ہے وہ روزے کی جو تقویٰ والی ہے کہ شخصی عبادت کی بجائے اس پہ جیسے اسٹیٹ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریسٹورنٹس کے آگے پردے، سر وہ ریڈیو کے آگے پردے، اور وہ جو جھوٹ بول کے کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں مجھے کھانا دے دو. تو کیا یہ نہیں لگتا کہ ہم ہر چیز میں دکھاوا اور منافقت کو خود شامل کرتے ہیں اسٹیٹ کے لیول پہ، بجائے اس کو کہ اس کا اخلاص لوگوں کے سامنے بتایا جائے کہ عبادت جو ہوتی ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے. یہ عدم توازن ہے ہمارے ہاں، اور ہر معاملے میں، صرف رمضان کے معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں. اس میں ایک حد تک تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو مذہبی شاعر ہیں ان کے احترام میں معاشرہ بھی حساس ہو، اور کہیں اس کی بہت کھلی وائلیشن اگر ہو رہی ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ اقدام قانون کو، ریاست کو بھی کرنے پڑتے ہیں. اس کی ایک دائرے میں ضرورت رہتی ہے. لیکن اصل میں تو جس چیز کو لوگوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو ایک روحانی مزاج ہے. وہ لوگوں کے اندر تعلیم اور تلقین اور تربیت سے ایک ایسا رویہ پیدا کرنا ہے کہ علی العموم معاشرہ اس طرح کی چیزوں کو اچھی نظر سے نہ دیکھے. وہ کافی نہیں ہوتا. تو پھر یہ ہمارے ہاتھ میں توازن ایک پیدا ہوا ہے کہ ہم نے بہت سی چیزوں میں، زیادہ تر چیزوں میں ظاہری حدود، آداب، ان کی حفاظت کو، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ مذہب کے تحفظ کو ہم نے ضرور اپنے مذہبی شناخت یا جذبے کے اظہار کا زیادہ بڑا ذریعہ بنا لیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہم کر لیں تو گویا ہم نے اپنی مذہبی ذمہ داری ادا کر لی ہے، چاہے مذہب ہم سے اپنے داخل میں جو چاہتا ہے اس طرف ہم توجہ نہ بھی دیں، اس کی طرف کوئی کوشش نہ بھی کریں، لیکن ظاہر میں اگر ہم نے مذہب کو کچھ ایسی بیہودگیوں سے یا پامالیوں سے بچا لیا ہے تو ہم نے اپنے مذہب کا حق ادا کر دیا. امت میں تراویح کو لے کر بھی ایک اختلاف پایا جاتا ہے، اختلاف رائے ہے. بعض کا رکعتوں پر اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ 8 رکعتیں پڑھنی چاہیے، کوئی کہتے ہیں 20 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور بعض اس کو سرے سے ہی مسترد کر دیتے ہیں اس کی بنیادی طور پر کہ تراویح نماز جو ہے اس کی اہمیت ہے یا نہیں ہے. تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، وہ دین میں تو اور دینی روایت میں بھی وہ مسئلہ بہت واضح ہے. اس میں دینی علم کے لحاظ سے کوئی الجھن نہیں ہے. جو بھی مسائل ہیں ہمارے رویوں میں مسائل ہیں، جی دین میں بہت واضح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ رمضان عبادت کا مہینہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی باتیں یہی بیان کی ہے. دن کو روزہ اور رات کو قیام. وہ عام دنوں میں بھی ہونا چاہیے لیکن رمضان میں زیادہ اہتمام سے ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی. تو نبی حضرت عمر کے دور میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے شوق سے، اپنے جذبے سے وہ مسجد میں اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر بھی نوافل پڑھنے کا اہتمام کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو ایک باقاعدہ شکل دے دی. ابھی اگر سب نے اکٹھے پڑھ، بہتر تو یہ ہے کہ گھر میں پڑھیں. انہوں نے وضاحت کی کہ اصل میں یہ انفرادی طور پر پڑھنے والی، گھر میں پڑھنے والی عبادت ہے. لیکن اگر کچھ لوگ مسجد میں اکٹھے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ الگ الگ جماعتیں نہ ہوں، ایک امام انہوں نے مقرر کر دیا کہ اس کے پیچھے لوگ آ جائیں اور وہ ان کو پڑھا دیا کرے. اس طرح وہ قرآن کی تلاوت بھی سن لیا کریں گے. جی تو یہاں سے تراویح کی ایک روایت قائم ہوئی ہے. رکھتے اس میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی اور نہ سیدنا عمر نے اس پہلو سے مقرر کی کہ ان کے علاوہ یا ان سے کم بیش کچھ نہیں ہو سکتا. شروع میں کچھ انہوں نے 8, 10, 11 مقرر کی، پھر شاید 20 مقرر کی. بہت سے مکہ میں، دوسرے شہروں میں لوگ اپنے طور پر زیادہ بھی پڑھ لیتے تھے. تو تعداد اس میں کیونکہ شریعت نے مقرر نہیں کی تو آپ اپنی سہولت سے یا نمازیوں کی مصلحت سے جو بھی مقرر کر لیں تو اس پر شریعت کو یا دین کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس لیے جو لوگ گھروں میں پڑھنا چاہیں وہ گھروں میں پڑھ سکتے ہیں، جو مسجد میں پڑھنا چاہیں مسجد میں پڑھ سکتے ہیں. 8, 12, 13 پڑھنا چاہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں. 20 جو پڑھنا چاہتے ہیں 20 پڑھ سکتے ہیں. اس میں سرے سے کسی جھگڑے یا اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری رکعتوں کی تعداد یہ نہیں دیکھنی، اس نے دیکھنا ہے کہ کتنے توجہ سے، کتنے شوق سے ہم نے قرآن سنا اور کتنے استحضار سے ہم نماز میں کھڑے ہوئے. جی سر، اسی سے ایک جڑا ہوا سوال ہے کہ رمضان کو ہم عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کا مہینہ ہے کیونکہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے.
تو اس سے ایک تو یہاں پہ پھر وہی بات کہ جو ہمارے رویے ہیں ہم اس کو اتنا ایک تشدد کی طرف لے جاتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے اس میں 15 قرآن پڑھے، کوئی کہتا ہے میں نے 10 قرآن پڑھے. تو تعداد پہ پھر ہم وہاں پہ مقابلوں میں آ جاتے ہیں. جو اخلاص ہے، اور آپ نے جیسے ایک سیریز میں بھی بتایا تھا کہ جیسے منازل ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ منزل بہ منزل اس کو پڑھا جائے، جو کہ صحابہ بھی کرتے تھے. اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ آج کل سر یہ ڈیجیٹل موبائل کا دور ہے، تو کچھ لوگ جو ہے تراویح کے دوران کہ ان کو سمجھ آئے تو وہ اس کو کھول کے وہاں سے ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں فقہ کہ ہمیں کتنی اجازت دیتا ہے، یا ایک ڈیجیٹل دور آ گیا ہے تاکہ وہ سمجھ بھی سکیں گے کہ آگے کیا پڑھا جا رہا ہے، ایک یہ سوال. اور دوسرا کہ قرآن کو کتنا آپ کہتے ہیں کہ تقسیم کیا جاتا ہے، 7 دنوں میں، 3 دنوں میں، یا کہ مقابلہ کرنا ہے کہ میں نے کتنے پڑھے. کتنے دنوں میں آدمی کو پڑھنا چاہیے یہ تو آدمی اپنی سہولت سے طے کر سکتا ہے، عام دنوں میں بھی اور رمضان میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دنوں میں عموماً یہ تعلیم کی ہے کہ 7 دنوں سے پہلے قرآن مکمل نہ کیا جائے. کم سے کم 7 دن، یعنی روزانہ آپ 4 پارے، اس کے لگ بھگ 7، 4، 4.5 پڑھے. تو اس میں قرآن کا بھی احترام ہے، اور جس طرح آپ کو ٹھہر ٹھہر کے توجہ سے پڑھنا چاہیے اس کے آداب کا بھی لحاظ ہے. رمضان میں اگر آدمی اپنے آپ کو زیادہ فارغ کرنا چاہے اس کے لیے، اور زیادہ اہتمام کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اپنی سہولت کے لحاظ سے. کسی بھی عمل میں مقابلے بازی کا یا تعداد زیادہ دکھانے کا یا بتانے کا تو دین میں یہ کوئی مستحسن عمل نہیں ہے، لیکن اپنی سہولت کے مطابق اور اپنے ذوق کے مطابق، اپنی فرصت کے مطابق ہر آدمی طے کر سکتا ہے. کوئی رمضان میں 2 قرآن پاک مکمل کر سکتا ہے، کوئی 3 کر سکتا ہے. جو بالکل اس کے لیے وقف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں انہیں بیٹھ کے تلاوت ہی کرنی ہے، وہ بھی اپنے لحاظ سے کر سکتے ہیں. اس میں بس دکھاوا نہ ہو، تکلف نہ ہو، اور قرآن کو پڑھنے کے جو آداب ہیں ان کو پامال نہ کیا جائے، تو کوئی بھی شکل اس کی اپنے لیے طے کی جا سکتی. جی. دوسرا ایک پہلو آپ نے وہ ڈیجیٹل قرآن کھول کے جو تراویح کو سنا جاتا ہے ڈیورنگ جو ہے نماز. اب ایسی چیزوں کے بارے میں کوئی فتویٰ دینا مشکل ہوتا ہے جی، لیکن میرا خیال ہے کہ نماز میں جس طرح کی آپ کو یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، اس میں نماز سے باہر کے اعمال، اور خاص طور پہ اس طرح کی چیزیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ بھی کرتی ہیں، ان سے گریز ہی بہتر ہے. آپ پہلے اس حصے کا ترجمہ پڑھ لیں، اور پھر تاکہ جب آپ تلاوت سن رہے ہوں تو سننے سے آپ کو ایک مفہوم سمجھ میں آ رہا ہو. یہ کوئی اچھی شکل نہیں ہے کہ ادھر آپ سن رہے ہیں، ادھر بھی توجہ پوری نہیں ہے، اور ادھر آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اور تو دونوں طرف آپ کی توجہ بٹھی ہوئی ہے، تو اچھی شکل نہیں بنتی. ایک نئی چینج آ سکتی سر اس میں کہ وہ جو 2 رکعت کے درمیان جو وقفہ آتا ہے اس میں ذرا ٹائم 1.5 منٹ کا دے دیا جائے، 2 منٹ کا دے دیا جائے، تاکہ وہ اگلا رکوع پڑھ لے. نماز کی جو یکسوئی ہے اور نماز کا جو اپنا ڈیکورم ہے وہ متاثر نہ ہو. اس کے علاوہ آپ جو بھی طریقہ مناسب اختیار کریں کر سکتے ہیں. رویت ایک قومی مسئلہ بن چکا ہے ہمارے لیے، اور دہائیوں سے یہ مسئلہ درپیش ہے. اس میں حدیث میں بھی رویت کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو ہمارے ہاں دیکھا جائے تو کیا یہ جو مذہبی علماء ہیں یہ ان کی ثوابدید اور ذمہ داری ہے کہ وہ چاند کو دیکھنا ہے، یا یہ ماہرین فلکیات جو ہے ان کی ڈومین آتی ہے؟ چاند دیکھنے کا مطلب یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ چاند نکل آیا، تو یہ بنیادی طور پر تو کوئی مذہبی نوعیت کا معاملہ نہیں ہے. آنکھ اچھی ہونی چاہیے، آنکھ اچھی ہونی چاہیے، اور دیکھنے کے لیے مناسب جگہ ہونی چاہیے، آلات اگر آپ نے استعمال کرنے ہیں تو وہ ہونی چاہیے. لیکن چلیں، چونکہ رمضان ایک مذہبی معاملہ ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے اگر کچھ علماء بھی اس میں شریک ہو جائیں تو اس پہ کوئی ایسی حرج کی بات نہیں. لیکن اس پہ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ رویت کا جو بھی معاملہ ہو وہ جب اس طرح کی شکل اختیار کر لینا تو وہ پھر فقہی سے زیادہ وہ ایک انتظامی مسئلہ بن جاتا ہے. جی، جیسے ہم نے دیکھا نا کہ تراویح یا قیام اللیل اصل میں تو انفرادی عمل ہے، لیکن جب مسلمانوں بڑی تعداد پڑھنا شروع ہوگی تو اب وہ ایک انتظامی مسئلہ بھی بن گیا. جی جی. تو سیدنا عمر کو اس کی پھر ایک وضع اور اس کے کچھ ضابطے بنانے پڑے تاکہ بد نظمی نہ ہو. تو جو بھی نظم بنایا جائے اور اسٹیٹ کو ہی بنانا چاہیے، اسٹیٹ کو ہی بنانا چاہیے، اور اس میں اس کو جو اس ہمارے یہاں ایک اہتمام ہے وہ مناسب ہے کہ آپ فلکیاتی جو آلات ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں، علماء بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ساری قوم اطمینان کے ساتھ ایک خوش اسلوبی سے ایک فیصلہ کر کے اس کے مطابق عبادات بجا لائے. جی، اور یہ شاید اس سے ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی حل ہو جائے کہ جو عید ایک
ایک ہی دن میں نہیں منائی جاتی ہمارے ملک میں. تو وہ دیکھیں انتظامی مسئلہ, وہ انتظامی مسئلہ بن گیا. عید آج کے دور میں جب اتنی زیادہ جڑ گئی ہے, خاص طور پہ نیشن اسٹیٹ کے معاملات تو بہت ہی زیادہ جڑے ہوتے ہیں, اس میں اگر بد نظمی ہو یا ایک علاقے میں ایک ہی صوبے میں وہ منائی جا رہی ہے دوسری جگہ منی ہے, تو اس سے بد نظمی پیدا ہوتی ہے. تو بد نظمی کو اوائڈ کرنا وہ دین کا ایک مستقل حکم ہے. جی, مسلمان جماعت کا بٹے ہوئے منتشر اور بدحیتی میں کوئی کام کر رہے ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, اس کو بھی بچنا چاہیے. جی, اسی سے سر جڑا ہوا ایک لاسٹ کویسچن ہم آپ سے کرتے ہیں. آپ کا اس پہ کام بھی ہے جہاد کے اوپر, اور 9/11 کے جو بعد کی صورتحال اسلامی دنیا میں کو درپیش آئی, جس میں کسی نے کلیش آف وہ اس کی بات کی سویلائزیشن کی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سر جو اسلامی جو تحریکیں ہیں وہ پہلے پولیٹیکل اسلام جب آتا ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ پوسٹ کلونیل ایک جو ہمیں درپیش آیا, جب جو ہمارے اوپر جو غیر حکمران تھے جب وہ علاقہ چھوڑ رہے تھے, تو اس کے بعد سے جو وہاں پہ ویکیوم کریٹ ہوا, تو وہاں پہ جیسے اسپیس بنی تو وہاں پہ پولیٹیکل اسلام بھی آیا جو کہ ایک ریزسٹنس کے طور پہ تھا, اور وہ ویسے ہی رہتا ہے. لیکن وہ جب ہتھیاروں میں اس وقت کنورٹ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کولڈ وار کے بعد حالات کو خراب کیا گیا, جیسے کہ امریکہ کی طرف سے کچھ ایسی جنگیں مسلط کی گئیں جس کے نتیجے کے اندر لازم بات ہے جو پولیٹیکل اسلام تھا اس کو جب وہاں پہ بھی اسپیس نہیں ملی تو وہ متشددانہ طور پہ آرمڈ اسٹرگل میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اسی آرم اسٹرگل کے بعد ہم دیکھتے ہیں اب کچھ لوگوں نے, جو کچھ گروہوں نے جو ہے اس کو ایک مذہبی فریضہ بنا کے کہ بھی ہم جو ہیں وہ اب آخری جو ہے اینڈ آف ٹائم کے مطابق ہم ہی ہیں وہ جو فرقہ ہیں جو کہ اب آئے گا اور آرم اسٹرگل کے تھرو پوری دنیا میں اسلام نافذ کرے گا, جس میں باقی جو لوگ ہوں گے اس میں پھر وہ لونڈیاں بھی بنیں گی, وہ سب کچھ بنے گا, اس میں وہ ان کو نظر بھی آ رہا ہے, فائدے بھی نظر. تو اس نظریے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی دنیا جو پوری دنیا میں بلکہ اس ٹائم جو سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ داعش بنی ہوئی ہے, جو کہ کہتی ہی ہے کہ ہم جو ہیں ہم جو ہیں طاقت اور اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں, ہم ڈائلاگ کی تو بات ہی نہیں کرتے. سر اس پہ آپ کا کیا ہے؟ ایک ہم نے بالکل شروع میں جو بات کی تھی نا کہ ایک مغرب کے دنیا پر سیاسی غلبے نے اور خاص طور پہ استعمار کی شکل میں ہمارے اوپر تسلط نے ایک بہت ہی مشکل اور پیچیدہ تاریخی صورتحال پیدا کی ہے, اور اس میں آپ کو سارے رد عمل فکری بھی, عملی بھی, مذہبی بھی, وہ ہر طرح کے رد نظر آ رہے ہیں. جی, تو اس تاریخی صورتحال کو اور ان اسباب کو نظر میں رکھنا یہ بہت اہم ہے. تو سیاسی اسلام یا جو ملیٹنٹ اسلام ہے آپ دیکھیں وہ بھی اسی کی صورتحال ہے کہ استعمار دیکھنے میں تو یہاں سے چلا گیا, لیکن مسلمان ممالک کا جو اس نے پاور سٹرکچر تشکیل دیا جو اس کے مفادات کے لیے کام کر رہا تھا وہ قائم ہے, وہ اس نے اس کو سپورٹ بھی کیا ہے, اور ہر ایسی کوشش یا خواہش جو اس میں تبدیلی کی بات کر رہی ہو اس کو سپریس کرنے میں, اس کو دبانے میں پوری طرح اس نے سپورٹ کی ہے. تو اصل میں تو مسلمانوں کو اب ایسی صورتحال میں آپ فکری طور پر اس راستے کو یا اس بیانیے کو بلیم کر سکتے ہیں, اس کی غلطی بھی بتا سکتے ہیں, اور میں نے اس پہ بہت لکھا بھی ہے کہ مذہبی طور پر کتنا غلط راستہ ہے. تو وہ ایک پہلو ہے, لیکن آپ بالکل یک طرفہ طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو کوشش تھی, مطلب اسلامسٹ کیا ہیں وہ عرب ممالک میں پیدا ہوئے یا ہمارے جیسے علاقوں میں, تو ان کی خواہش کیا تھی, بنیادی بات وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے اس کو عدل اجتماعی کے اور شریعت کے ان اصولوں پر قائم ہونا چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب اس میں ان کا جو ان کے سامنے نقشہ یا تصور ہے اس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا معاصر حالات سے ہم آہنگ ہیں, کتنا وہ پرانی آؤٹ ڈیٹڈ چیزوں کو لا کے اسلام کے نام پہ تھوپنا چاہتے ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بنیادی بات ٹھیک تھی, جمہوری تھی. اس کو ظاہر ہے ہمارے مقامی نظام طاقت نے بھی اور بین الاقوامی نظام طاقت نے بھی جب اسپیس نہیں دی اور اس کو دبانے کی کوشش کی, اس سے پھر ملیٹنٹ اسلام پیدا ہوا. تو حل اس کا یہی ہے کہ مسلمان آپس سارے طبقے ان کے جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ بھی, مذہبی علماء ہیں وہ بھی, اور اس طرح کے جو اسلامسٹ یا سیاسی عناصر ہیں وہ بھی, یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کریں اور اپنے اپنے نیریٹیوز کو یک طرفہ طور پہ آگے بڑھانے کے بجائے, کیونکہ اس سے کسی کو بھی کچھ نہیں ملے گا. کوئی طبقہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو دبا کر یہ خواہش کرے کہ جیسے وہ چاہتا ہے کہ معاشرہ
قائم ہو اس کے مطابق قائم کرنے کے لیے پوزیشن میں ہو. تو کوئی اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ اب تک جو ہم نے غلطیاں کی ہیں حکمران طبقوں نے بھی اور اس طرح کے انقلابی عناصر نے بھی مذہبی فکر نے بھی سب وہ بیٹھ کے اپنی اپنی غلطیوں کا جائزہ لیں اور مسلمان قوم کی ہمدردی کے ساتھ یہ دیکھیں کہ اس جو تسلط سے یا اس کے اثرات سے ہم کیسے اب نکل کے آگے بڑھ سکتے ہیں. جی سر، آخر میں ہم ریپڈ فائر کرنا چاہیں گے اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ ماڈرنزم ورسز ٹریڈیشنلزم وچ فریم ورک ڈو یو سی موسٹ چیلنجنگ ٹو دی کنٹمپرری ورلڈ؟ میں تو چاہوں گا کہ ان دونوں کا ایک امتزاج. ہماری ویلیوز جو ہیں وہ ہمیں اپنی ٹریڈیشن سے لینی چاہیے، لیکن دنیا جس طرح بن گئی ہوئی ہے، جو سسٹمز اور آلات آگے ہیں وہ ماڈرنٹی کے دیے ہوئے ہیں، ان کو ہم ایک طرف رکھ تو نہیں رکھ سکتے. جی جی. تو ماڈرنٹی میں ہمیں اپنی ٹریڈیشنل ویلیوز کو زندہ کرنے کی کوئی سبیل دیکھنی چاہیے. سر کون سی ایسی کتاب ہے اگر آپ کسی سفر پہ جائیں تو کلاسیکل ٹیکسٹ ہے جس کو آپ اپنے ساتھ رکھنا چاہیں گے ادر دین قرآن؟ آپ مذہبی ٹیکسٹ میں سے میری قرآن مجید کے علاوہ یا تو میں بائبل اور یا حدیث کی کتابوں میں مسند احمد. شبلی نعمانی یا سید سلیمان ندوی؟ موازنہ مشکل ہے، شبلی استاذ ہیں لیکن میرے خیال میں زیادہ توازن اور زیادہ گہرائی وہ آپ کو سید سلیمان ندوی کے ہاں دکھائی دیتی ہے. سید ابو الاعلیٰ مودودی یا ابو الحسن علی ندوی؟ یہاں بھی مشکل ہے کمپیریزن، لیکن میرے خیال میں زیادہ جو وقت ہے کام میں اور وہ مولانا مودودی کے ہاں. سر اسٹیٹس رول گارڈین آف مورالٹی اور پرووائڈر آف جسٹس؟ موجودہ دور میں تو میرے خیال میں اسٹیٹ کو عدل اجتماعی پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. مورالٹی وغیرہ امپوز کرنے کی یا اس میں اس کا کردار بنتا نہیں، اس کے ہمیں دوسرے میکانزم دیکھنے چاہیے. جی. اسٹیٹ کو وہ یہ کام ہی اگر اچھے طریقے سے کر لے تو بڑی خدمت ہوگی اس کی، عدل اجتماعی اگر وہ پرووائڈ کر دیں. پسندیدہ شاعر آپ؟ شعر تو ہر ایک ہی اچھا تھا. میں نے زیادہ شوق سے غالب کو پڑھا، وہ زیادہ مجھے شعر یاد بھی اس کی. ویسے باقی سارے شاعر اچھے، میری زیادہ اشتغال جو ہے وہ غالب کو پڑھنا. پسندیدہ شعر سر غالب کو سنا دیں. پسندیدہ شعر تو عربی کا میں سنا دیتا ہوں، وہ مجھے زیادہ پسند ہے. جی. وہ کس کا؟ وہ غالب میں بھی مل جائے گا. پتہ نہیں کسی کا ہوگا لیکن وہ بہت اچھا ہے. میں اکثر جی جی بیان بھی کرتا ہوں. والنفس راغبۃ اذا رغبتها واذا ترد الی قلیل تقنع. انسان کا جو نفس ہے اس کو آپ امید اور رغبت دلاتے جائیں تو یہ بڑھتی جاتی ہے، لیکن اس کو اگر آپ قناعت پہ لانا چاہیں تو یہ قناعت بھی قبول کر لیتا. تو آپ اپنے نفس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے اختیار میں، ارادے پہ آپ. تھینک یو سو مچ سر آپ کا آنے کا اور رمضان المبارک کی برکتوں میں ہمیں حصہ ڈالنے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. بہت شکریہ آپ. بہت شکریہ سر. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.